سورۃ المؤمن، اس کو سورۃ غافر بھی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے۔ یہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات بیان ہوئی ہے کہ جن کو سن کے ڈر لگتا ہے، اور دوسری طرف انسان سکون میں آتا ہے کہ اگر اس کی اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف بھی کر دے گا۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اس کے بعد دنیا کی ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کا انکار کرتا ہے اور اللہ کی بات کو مانتا نہیں اور اس میں بحث مباحثہ کرتا ہے، اس کے باوجود دنیا میں ترقی کرتا جا رہا ہے، آگے سے آگے بڑھ رہا ہے، تو ان کی یہ ترقی تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی، اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہی کام کیا۔ ہر قوم اپنے رسول پہ جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے، ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان لوگوں پر چشمہ ہو چکا جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں۔ کیا فیصلہ؟ کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، عرش الہی کے حامل فرشتے اور جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں۔ یعنی کچھ فرشتے ایسے ہیں جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، وہ کتنے بڑے ہیں اس کی وضاحت ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں، اس کے کانوں کی لوح سے کندھے تک کا درمیانی فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہے۔ اتنے بڑے ہیں وہ فرشتے اپنے سائز میں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ یعنی کچھ تو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو اور کچھ اس کے گرد طواف کرتے ہیں، وہ سب کے سب تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کا اقرار کرنا یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ اس بنا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو مقرب فرشتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی ہم عام طور پر یہ تمنا کرتے ہیں، حسرت رکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں تو وہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جب ہماری پکار اوپر اٹھتی ہے تو پھر اللہ کے وہ فرشتے ایسے پکارنے والوں کے حق میں مزید دعائیں کرتے ہیں۔ کیا دعائیں کرتے ہیں؟ نمبر 1، ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے گناہ معاف کر دے۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے، پس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے۔ یا اللہ، جنہوں نے توبہ کی ہے ان کی توبہ قبول کر لے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے، اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے۔ ان کے لیے بھی وہ دعائیں کرتے ہیں۔ تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے، عزیز اور حکیم ہے، اور ان کو برائیوں سے بچا دے۔ یعنی فرشتے ایسے ایمان والوں کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو انہیں برائیوں سے دور رکھ۔ جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، یعنی برائیوں کے برے انجام سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ہو جائے اور پھر ان کی دعائیں سن لی جائیں اور انسان کی بالآخر نجات ہو جائے۔ اس کے برعکس
جن لوگوں نے کفر کیا ہے، قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے، مان کے نہیں دیتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی، یعنی پہلے ہم کچھ نہ تھے، پھر دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، پھر ہم فوت ہوئے، پھر دوبارہ ہمیں زندگی ملی، حساب کتاب، تو 2 زندگی اور 2 موت۔ ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، یعنی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ دوسری زندگی کا انکار کر کے ہم نے بڑی سخت غلطی کی ہے۔ اگر پہلی زندگی دنیا کی تھی تو دوسری آخرت کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے، کوئی امکان ہے کہ ہمارا یہ گناہ معاف ہو جائے؟ جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، یعنی یہ اصل میں تمہارے اوپر یہ سزا جو مسلط ہوئی ہے یہ شرک کی وجہ سے ہے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے کرے، کیونکہ اصل قدرت تو اس کی ہے، طاقت اس کی ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، یعنی بارش جو ہے وہ اصل میں رزق ہے۔ مگر ان نشانیوں کو دیکھ کر سبق صرف وہی لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ پس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، یعنی جو بھی عبادت کرو صرف اسی کی رضا کے لیے، اسی کی پسند کے مطابق، اور پھر تم اس سے ہی مانگو، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ رفیع الدرجات ذو العرش، وہ بلند درجوں والا، عرش والا ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح یعنی وہی نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ قیامت کے دن کی ملاقات، وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، یعنی بغیر لباس اٹھیں گے وہاں، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی، یعنی اللہ اور ان کے بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہت کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد قہار کی۔ کہا جائے گا آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں کی۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پہ کوئی ظلم نہ ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے، یعنی دیر نہیں لگے گی۔ جس طرح وہ مخلوق کو رزق دے رہا ہے اور جس طرح ان کی دعائیں سنتا ہے اور سب کو دیکھ رہا ہے، سب کو سن رہا ہے، سب کے ظاہر باطن سے واقف ہے، اسی طرح قیامت کے دن ان سب کا اکٹھے حساب لیتے اس کو دیر نہیں لگے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈراؤ ان کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، یعنی قیامت کے دن کو آج ہم دور سمجھتے ہیں لیکن جب وہ آ جائے گی تو یوں لگے گا جیسے دنیا میں تو بس چند لمحے ہی ٹھہر کے آئے ہیں۔ جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، خوف کے مارے لوگوں کا برا حال ہوگا اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے، کیونکہ اب ان کی نجات اور وہاں سے بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں، اور اپنے اوپر ریگریٹس کر رہے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس رب کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے اور جس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے اور جس نے حساب لینا ہے، وہ صرف فرشتوں کے لکھے کے اوپر ہی نہیں حساب لے گا بلکہ وہ خود بھی واچ کر رہا ہے۔ اور انسان کی نظر جب بھٹکتی ہے، کسی حرام چیز کی طرف اٹھتی ہے اور وہ لوگوں سے چھپا کے وہ اس چیز کو کنکھیوں سے بھی دیکھتا ہے تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور پھر دل میں جو خیالات ہوتے ہیں، بندوں کو کیا پتا کون کس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، اچھی باتیں سوچ رہا ہے یا بےہودہ خیالات اس کے دل میں ہیں، اللہ کو وہ بھی سب کچھ پتا ہے۔ کون اپنے ایمان میں سچا ہے، کس کے اندر نفاق ہے، کون شک کی حالت میں ہے، کون کیا سمجھتا ہے، سب اس کو معلوم ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ
حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، یعنی صرف ظاہری اعمال پر نہیں، دلوں کی کیفیات اور دلوں کے حالات کو بھی سامنے رکھے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ کر گئے، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے، کھلی کھلی نشانیاں لائے، اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ یعنی بات صاف سمجھ آنے والی تھی لیکن وہ نہیں سمجھ کے دیے، آخر کار اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور حامان جو فرعون کا وزیر تھا، اور قارون جو بہت ہی مالدار آدمی تھا، بنی اسرائیل سے تھا لیکن فرعون کے ساتھ مل گیا، ان سب کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے، مان کے نہ دیا۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے کر آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو۔ یعنی ایمان لانے کی اتنی سخت سزا سنائی گئی، مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، اور پکار دیکھا ہی اپنے رب کو، یعنی کھلا کھلا چیلنج، اتنی سرکشی کے بول، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا، یعنی یہ تو سب کو تبدیل کر دے گا۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں اپنے رب کی حفاظت میں ہوں جو میرا ہی نہیں تمہارا رب بھی ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ یہ اتنا سخت وقت تھا، اتنا نازک وقت تھا، اتنا خوف اور تکلیف سے بھرا ہوا وقت تھا کہ جس میں ہر شخص سہما ہوا تھا کہ اب دیکھیں ہوتا ہے کیا، کیونکہ اس نے کہا کہ میں موسیٰ کو اب چھوڑوں گا نہیں، قتل کی دھمکی۔ ایسے نازک وقت میں آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا وہ بول اٹھا۔ دیکھیے عام حالات میں کوئی ایمان کا اظہار کرے تو وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن ایسے وقت میں جب کہ ایک کو قتل کی دھمکی دی جا رہی اور دوسرا اس وقت حق کی بات کرے، یہ بہت مضبوط اور پختہ ایمان کی بات ہے۔ وہ بول اٹھا سچ کے حمایت میں، کہنے لگا کیا تم ایک شخص کو صرف اس وجہ سے قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلی نشانیاں لایا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضروری آ جائیں گے۔ یعنی میری بات یاد رکھو، اگر یہ سچا ہے پیغمبر تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو، جھوٹا ہو۔ اے میری قوم کے لوگو، اب مزید قوم کو نصیحت کرتا ہے، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے، تم بہت عروج پر ہو، بہت ترقی یافتہ قوم ہو اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پہ آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ کون بچائے گا؟ کون چھڑائے گا؟ یعنی اللہ کے غضب کو مت دعوت دو۔ قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ پہلے تو فرعون بہت دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن جب دیکھا کہ اس کے اپنے لوگوں میں سے ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل گیا تو تھوڑی سی اس کے لہجے میں نرمی آتی ہے اور کہتا ہے کہ جی میں تو بالکل ٹھیک کام کر رہا ہوں، اور وہ اپنی رائے نہیں بدلنے کو تیار ہوا۔
اس شخص کے سمجھانے پہ اس نے سمجھا کچھ نہیں، بلکہ کیا کہا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وقال الذي آمن يا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے گروہوں پر آ چکا، جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا، کہیں تم پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، یعنی وہ ظلم نہیں کرے گا الا یہ کہ تم خود ہی اللہ کے غضب کو دعوت دو اللہ کی نافرمانیاں کر کے۔ اے قوم، مجھے ڈر ہے کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، یعنی قیامت کے دن، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اب یہ اپنی قوم کو مزید کچھ باتیں سمجھاتا ہے، کہتا ہے سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا، یعنی میں تمہیں سیدھی راہ نہیں دکھا سکتا اگر اللہ نے تمہارے حق میں اب فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ تمہاری سرکشی کی وجہ سے تمہیں ہدایت نہ دے۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا، یعنی ان کے مرنے کے بعد ان کی قدر پہچانی اور کہا کہ وہ بہت عظیم انسان تھے، اب کون آئے گا ایسا۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پہ ٹھپا لگا دیتا ہے، یعنی اس کو پھر ہدایت کی توفیق نہیں رہتی۔ فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں ان راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے، یعنی اتنا کچھ سمجھانے کے باوجود وہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آیا اور مزید مذاق اڑانے لگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ واقعی وہ بڑا سنجیدہ تھا کہ عمارت بنوا کے وہ حق کی تلاش میں اوپر چڑھنا تھا اس نے، نہیں، وہ صرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کے